نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ حج میں کہ ہم ان لوگوں کی ضرور مدد کرتے ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے مسائل سمجھنے کا ہے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے، کیوں دینا فرض ہے اور اس کے اندر کیا کیا فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث، رسول اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن آیات میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا احکامات دیے، پھر اس سے ہم کیا لیسنز سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں کہ جس میں خرچ کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے اور قصوں کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سٹوریز کے تھرو سمجھاتا ہے ہم لوگوں کو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے جو بچا بچا کے رکھتے ہیں، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا معاملہ فرماتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا ایک انتہائی اہم رکن ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کے جو 5 فنڈامنٹل پلرز ہیں اس میں سے زکوٰۃ نماز کے بعد ایک بہت انتہائی اس کا پلر ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 82 ٹائمز اس کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان سب پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچا مومن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ ٹھیک ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کا چوری دامن کا ساتھ ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ کے ایمان لانے کی جو آپ گواہی دیتے ہیں یا آپ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، اس کا عملی پروف کیا ہے؟ کیا صرف زبانی دعویٰ کر دینے سے آپ کا اور میرا ایمان قبول ہو جائے گا، یا ہمیں اس کے لیے کچھ ثبوت بھی دینا پڑے گا؟ کہ ہر چیز کی دلیل ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دلیل، اس کا پروف کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات میں حقانیت رکھتے ہیں، تو اس کا پروف یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو اب نماز قائم کرنی ہے اور ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو جو لوگ ایمان والے ایسا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے۔ دنیا میں بظاہر آپ کو نہ دکھ رہا ہو کہ نماز پڑھنے سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، یا زکوٰۃ دینے سے آپ کو لگتا ہوگا کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہی ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ جیسے کہ ہم پیسے خرچ کر کے اینٹی ڈپریسنٹس خریدتے ہیں، تھیراپیز کرواتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں بہت سارے خوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہم غمگین ہوتے ہیں کسی انسیڈنٹس پہ، ہماری لائف میں کوئی لاس ہوا یا کسی بھی طرح کی کانفلکٹس ہیں، یا ہمیں اپنی پراپرٹیز میں، اپنے بزنسز میں نقصان ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کاؤنسلنگ لینی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، آپ ہر طرح کے خوف اور رنج سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ تو اگر انویسٹ کرنا ہے تو اس جگہ پہ کریے کہ جو کہنے والا سچا ہے، سچوں کا سچا ہے، اور وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا سوائے چند ایک احکامات کے، اور ان کا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوسائٹی کے لیے، آپ کے اور میرے بھائی بہنوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اسلامی معاشرہ ایسا قائم کرنا چاہتا ہے جس میں کوئی مانگنے والا نہ ہو، کوئی ضرورت مند نہ رہے، سب ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے ہوں۔ تو اسی لیے ادائیگی زکوٰۃ کہ جو آپ اور میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے،
کہ ہم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے گناہ مٹا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہم تو ایک فرض ادا کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر ڈیوٹی ہے. جیسے ہم کہیں جاب کرتے ہیں یا ہماری کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو ہم وہ ادا کرتے ہیں. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈڈ بینیفٹ دے رہا ہے. سیلری کے علاوہ بونس بھی مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بھی بلند فرما رہا ہے. اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو. اسی لیے زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مال میں اضافے کرنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. یعنی یہ مال کم نہیں ہوتا. مائی ڈیئر سسٹرز، یہ مال کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں مال میں آپ کا اضافہ ہی ہوگا. کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ سورہ روم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ. اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں. یعنی وہ مال بڑھ رہا ہے غیبی طور پر، اس میں برکتیں بڑھ رہی ہیں. تھوڑے مال میں آپ کا زیادہ کام ہو جائے گا. آپ کا مال ان نیسیسری جگہوں میں خرچ نہیں ہوگا. آپ کی دوائیوں میں یا آپ کے طرح طرح کے جو بھی آپ کے اخراجات ہیں وہ کم سے کم میں آپ کا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ آپ کو حاصل ہوگا. پھر دیکھیے جو لفظ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، ہم قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں، ہم ڈیٹیل میں تفسیر پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اس کا مفہوم دیتا ہے پاکیزگی اور اضافے کا. ٹھیک ہے، پاکیزگی، پیورٹی، پیوریفیکیشن اور اضافہ. ٹھیک ہے، اضافہ اس کے اندر مزید چیز کی بڑھوتری ہو رہی ہے، اس میں ایڈیشن ہو رہا ہے. تو اس سے کیا انسان سبق حاصل کر سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسان جو ہے اپنا مال وہ بھی پاک کرتا ہے اور اپنے نفس کو بھی گناہوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا مل رہا ہے کہ ہمارا مال، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہمارے مال کی گندگی ہوتی ہے، وہ ہمارا مال بھی صاف ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا نفس، ہمارا وجود، ہماری روح وہ بھی گناہوں سے پاک ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اگر ہم اضافے کے مفہوم میں لیتے ہیں تو اضافے کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں اس کا اجر کئی گنا لکھ دیتا ہے جتنی خالص آپ کی نیت ہوگی. تو اسی لیے زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک نظر ہم کو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے نقصانات پر بھی ڈال دینی چاہیے. یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے تو ہم نے اتنے بینیفٹس دیکھ لیے. اگر آپ کو کسی چیز کے پروس پتہ ہوتے ہیں تو اس کے کونس بھی پتہ ہونے چاہیے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو اور مجھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو کفر اور شرک کی علامت قرار دیا ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. کہ ہمارا یہ عمل کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہمیں آخرت کا منکر بنا دیتا ہے، کہ ہم آخرت کے ہی منکر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کو جواب دینا ہے، یہ ایک اسلام کا رکن تھا، پر آپ پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یا اس چیز پر کہ آپ کا اور میرا محاسبہ ہونا ہے ایک دن. دیکھیے حدیث مبارکہ میں اس کی کیا وعید آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال اور دولت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. طبرانی کی حدیث ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. یعنی جو قوم ایسی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی، مال جمع کر رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قحط سالی ان پر آ جاتی ہے، جسے ہم ریسیشن بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جابز نہیں لگ رہی ہیں، کاروبار میں مندہ ہو گیا ہے. کیا مطلب ہے ان ساری چیزوں کا؟ کہ یہ قحط سالی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنا مال نہیں نکال رہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا آپ کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی
اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جسے تم اپنے لیے سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ یعنی ہم جو پیسے جمع کرتے ہیں، ہم گولڈ لے لے کے جمع کر رہے ہیں، اور اس کی اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اسی کو، سارے ہمارے مال کو اور گولڈ کو اور ہر چیز کو جو ہم نے جمع کیا ہے، اس کو آگ میں جا کے دھکایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا اور پھر اس کو ہمارے اوپر داغا جائے گا۔ ہم لوگوں کو اس چیزوں سے، گرم گرم چیزوں سے ہماری باڈی کو، جیسے آپ آج کل کے ٹائم میں بھی دیکھیں گے نا، ٹارچر کے فارم ہے یہ، اسی طرح یہ قیامت کے دن ہم لوگوں کے ساتھ ہوگی، اسی مال کی وجہ سے جو ہم آج جمع کر کے رکھ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان نہ ہو۔ ہمارے انویسٹمنٹ کے آسپیکٹ سے ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، ہمیں فیوچر کا دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنی پراپرٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، لہٰذا ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ، یعنی انتہائی زہریلا اور گنجا، اس سانپ کی شکل میں بنا کر انہی لوگوں پر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ سانپ انہیں مسلسل ڈستا رہے گا۔ آپ امیجن کریے، دنیا میں ایک سانپ آپ کے سامنے آ جائے تو کیا حال ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ سانپ کیا ہوگا، گلے میں ہی لٹکا دیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ہی مسلط کر دیا جا رہا ہے، اور وہ ڈس بھی رہا ہے، زہریلا سانپ مسلسل ڈس رہا ہے، اس کے ڈسنے کی اذیت الگ، اس کی پریزنس کی جو دہشت ہے وہ الگ، اور وہ آپ کے اوپر ہی رہے گا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ مال ایسی دہشت ناک شکل لے کر کل ہمارے سامنے آنے والا ہے، لہٰذا آج ہی اس کو پاک صاف کر لیں۔ اور جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے روندتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو انعام ہوا کرتے تھے کہ مویشی ہوا کرتے تھے، ان کی زکوٰۃ دینی ہوتی تھی، تو جو لوگ نہیں دیتے تھے ان کی زکوٰۃ اس میں سے، تو ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے بھی وعید ہے اس فارم میں بھی کہ اگر آپ کے پاس کیٹل سے مویشی ہیں تو ان کے نیچے دبنا، روندنا، سینگوں سے ان کی مار کھانا، یہ مسلسل چلتا رہے گا 50,000 سال تک، کہ جو لوگ ان میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ ایسے ہی معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھیں، اور وہ جانوروں کی طرح تھوہر، کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ان سب چیزوں کو امیجن کیا کرے بالکل لائیو اپنے سامنے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ نہ ہو کہ کان میں آواز جا رہی ہے اور اپنے کاموں میں مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے؟ دل پہ اثر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ان چیزوں کو امیجن کیا کریں کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم آگ کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، یعنی یہ واقعہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یا جن لوگوں کو جو گزر چکے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، واللہ عالم، یہ غیب کی بات ہے، لیکن یہ پنشمنٹ ہے۔ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ ان لوگوں کی پنشمنٹ ہونی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا تاکہ امت تک میسج جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھیے، دیکھیے، یہ بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ ان مسلمانوں کے لیے تھی جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، نماز روزہ ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ کھا رہے تھے یہ آگ کے پتھر اور تھور۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے بغیر اسلام ہمارا مکمل ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے قصہ پڑھا ہے نا تفسیر میں بھی، کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے موقع پر جب یہ معاملہ پیش آیا کہ لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، وہ منکرین زکوٰۃ ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اسی طرح جنگ کی جس طرح کفار کے خلاف کی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ لوگ کون تھے؟ کون تھے وہ لوگ؟ وہ مسلمان تھے، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے لوگ تھے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ تھے آپ کے اور میرے طرح، پھر بھی ان کے خلاف جنگ کی۔ اور اس جنگ میں یہ نہیں تھا کہ یہ صرف ایک آدمی کا جو ہے اپنا اجتہاد تھا، بلکہ سارے کے سارے صحابہ پورے شرح صدر کے ساتھ اس میں شامل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، ہمارے اور آپ کے آس پاس دیکھیے، چیک کریے، پوچھیے لوگوں سے، ان کو اویئر کریے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کا روزہ، یہ سب کچھ اس کے لیے بیکار ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی جن کمزوریوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک کمزوری کیا ہے؟ مال کی محبت۔ تو انسان جو زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایسے ہی سوچ میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم نہیں کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو مسلمان کا تو یہ طریقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو جانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اسے ماننا ہے۔ پھر کیا وجوہات رہتی ہیں کہ ہم میں سے کافی لوگ یا کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ یہ لوگ مال کی محبت میں شدید ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں مال کی ہرس ہے، ہمیں ہرس، ہم چاہتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو اپنے لیے جمع کر کر کے رکھیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اٹھا کے رکھیں اس کو۔ ہم سب میں کہیں نہ کسی درجے پہ یہ کیفیت پائی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ جس کا شرح صدر اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پاک فرمائے اس طرح کے شح سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی انسان دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ تو ان پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، ان پہ رینجنا نہیں چاہیے ہمیں کہ اتنا مال جمع کر لیا ہم نے، اپنے بچوں پہ اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اور وہ بچے نہ اللہ کو جانتے، نہ اس کے رسول کو جانتے، نہ وہ نمازوں کے پابند ہیں، نہ وہ دین کے بارے میں کچھ جانتے، نہ قرآن کے بارے میں کچھ جانتے۔ وہ نہیں جانتے اس کا مطلب یہ ہے ان کے والدین بھی نہیں جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنے لیے آزمائش نہیں بنانا۔ کم سے کم اپنی اولاد کو اتنا اویئر کریں کہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں، اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے بارے میں جانیں، قرآن کے ترجمے کو کم سے کم پڑھیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ دیکھیں زکوٰۃ کا حکم یہ کتنا سیریس ہے، نماز پڑھنا جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ یعنی اس دور میں ایسا ہونا ہے کہ مال کی کثرت ہوگی یا مال کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے انسان کو آزمایا جائے گا۔ بہت اچھے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی، باہر جاتے ہوں گے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہوگا کہ کتنے ہی لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اس مہینے میں آپ دیکھیں گے کتنے کتنے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے یہ آزمائش ہے کہ ہم پیسے جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچا رہے جو ضرورت مند ہیں کہ ان کو مانگنے کی نوبت آ رہی ہے۔ ہم یہ امیجن کریں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے، کہ جو مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، ہم وہاں کھڑے ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے، اگر ہم کسی پہ خرچ کریں گے یا لوگوں کو بھی بتائیں گے، اگر سب لوگ جن کے پاس اتنے اتنے مال ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہے لوگوں کو، اس میں سے وہ ذرا سا خرچ کرنے کے بارے میں سوچیں اور رمضان کے علاوہ بھی خرچ کرتے رہیں، تو یہ نوبت ہی نہ آئے کہ لوگوں کو سوال کرنا پڑ جائے۔ کتنا شرم کا مقام ہے۔ سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے جس میں بہت سارے لیسنس ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر میں آگے پڑھیں گے، کہ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا، وہ باغ کی پیداوار سے گھر اور کھیتی باڑی کی جو اپنے ضروریات ہوتے ہیں اس کے اوپر سامان کے لیے پیسے نکالا کرتا تھا، اخراجات نکالا کرتا تھا، ٹھیک ہے، باقی پیداوار وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ یعنی جتنا اس کے باغ میں سے پروڈیوس ہوتا تھا اس میں سے وہ اپنے گھر کے لیے بھی نکالتا تھا اور واپس دوبارہ باغ میں لگانے کے لیے بھی اس میں سے بچا لیتا تھا، باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا۔ اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈال رکھی تھی۔ وہ آدمی فوت ہوا تو اس کی اولاد نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، یعنی وہ آدمی فوت ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، اگر آپ کے فادر کا یا ان کے فادر کا بہت اچھا بزنس چل رہا ہوتا ہے اور وہ خوب سخی ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنی کتنی جگہ وہ لوگوں کو خیر پہنچا رہے ہیں، ان کے گھروں میں راشن بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ اب آتی ہے اولاد، ٹھیک ہے، وہ اولاد جو ہوتی ہے وہ نالائق اولاد ہے، وہ دین سے غافل ہے، تو وہ آپس میں کیا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، اتنی زیادہ رقم غریبوں اور مسکینوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتا تھا، آئندہ اگر ہم یہ سارا مال و دولت اپنے پاس ہی رکھیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں گے۔ ابھی انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے لیکن مشورہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ اگر آپ ارادہ بھی کرتے ہیں کسی برے کام کا تو وہ لکھ لیا جاتا ہے کہ آپ اس کام کو کر بیٹھے ہیں۔ تو ان کی نیت اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے، ان کا ارادہ کیا تھا کہ اگلے سال جب اس طرح کا ہمارا اس میں سے مال نکلے گا، پروڈیوس ہوگی، تو ہم اس میں سے کسی کو بھی نہیں دیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے جمع کر کے۔
تو کیا ہوتا ہے پھر جب پھل پک جاتے ہیں، فصل کاٹنے کا موقع آتا ہے، تو انہوں نے رات کے وقت آپس میں قسمیں کھاتے ہیں وہ کہ ہم صبح اندھیرے اندھیرے باغ میں پہنچ جائیں گے، یعنی لوگوں کے آنے سے پہلے ہی ہم باغ میں پہنچ جائیں گے، کسی دوسرے کو خبر تک نہیں ہونے دیں گے، تاکہ کوئی سائل، کوئی محتاج ہمارے پاس نہ آ پائے، ہم سے سوال نہ کرے، ہے نا؟ ہم اس سے پہلے ہی جمع کر کے مال نکل لیں گے وہاں سے۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ پچھلی رات گھر سے چپکے چپکے نکلتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ اور ہی پلان تھا۔ آپ کا اور میرا کچھ بھی پلان ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ اسی لیے سرنڈر کر دیں اللہ کے پلان کے آگے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کرنے کو کہا ہے، بنا چوں چرا کر دیں، ورنہ ہمارا ہی نقصان ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو ان کا باغ لہلہاتا ہوا تھا، سرسبز اور شاداب تھا، پھلوں سے بھرا ہوا تھا، وہ جل کر خاک بن چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ لوگ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے، ہم کسی اور جگہ پہنچ گئے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبح تک تو اپنا باغ دیکھا تھا، اتنا خوبصورت لہلہاتا ہوا، اور ان کو اس کی فصل کاٹنی تھی رات میں جا کے، لیکن جب رات میں آتے ہیں تو یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں کو ہوتا ہے، بہت بار ہم غلطی کر دیتے ہیں، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے یا ہمیں کوئی لاس ہو جاتا ہے، اس وقت میں ہم ہوش میں آتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو ان کو پھر ہوش آیا، تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ باغ جو تھا یہ ہمارا ہی تھا، اور یہ ہم سے جرم ہوا ہے کہ ہم نے اس طرح کا سوچا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ملامت کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور انہوں نے کس طرح اعتراف کیا؟ قرآن کریم میں سورہ نون میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم واقعی سرکش تھے۔ یعنی یہ جو حرص ہے وہ انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کرنا یا حدوں کو توڑنا، یہ سرکشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سارے واقعے پر انتہائی مختصر الفاظ میں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ میں تبصرہ کر کے فرمایا ہے، كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح ہے عذاب، یعنی یہ دنیا کا عذاب تھا ان کے لیے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت ہی برا ہے، اور بھی برا ہونے والا ہے وہاں پہ۔ تو کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ہم لوگ سمجھ جائیں آج ہی کہ جس مال کو یا جس اولاد پہ ہم اتنا وقت لگا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے میں اپنا سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، مال ضائع کر رہے ہیں، یہ کل ہمارے لیے صرف اور صرف تکلیف کا سبب بنے گا اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید کے اس واقعے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ دولت انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ یعنی ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا کہ ویکنس کیا ہے انسان کی، کہاں ہم جو ہے لڑکھڑا سکتے ہیں، ہم ہیں یا ہمارے آس پاس والے ہیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ایز اے امت سب لوگوں پر ہے، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں جانتے۔ ہمیں یہ پیغام اللہ کا پہنچانا ہے، یہ میسیجز دینے ہیں، جو مسلمان ہیں ان کو زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ آزمائش ہے ہم لوگوں کے لیے بھی کہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، الحمدللہ اگر ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں ٹائم پر، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ باقی لوگ بھی ادا کر رہے ہیں، یا ان کی کوئی ایسے ڈاؤٹس تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ غلط طریقے سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، غلط جگہ دے رہے ہوں، مطلب ان کو زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں نہیں معلوم، کتنی زکوٰۃ کہاں نکالنی ہے، کس کس مال پہ نکالنی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں دوسروں کو بھی اس کے بارے میں اویئر کرنا چاہیے۔ ایسے ہی سورہ نون کے بے شمار کردار اسی طرح کے آج ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ جو مال کے لیے اتنے حریص ہیں، صرف دولت اور اس کو جمع کرنے کے لیے مال کو وہ اپنا ایمان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور وہ اپنی دنیا ہی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مال کی یہی محبت انسان کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ بخل، سٹنجینس، ٹھیک ہے؟ پھر حرص پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتا ہے، خود غرضی، سیلفش ہو جاتا ہے انسان، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی کو نہیں دینا، سب سے پہلے میں اچھی چیز اپنے لیے جمع کر کے رکھ لوں، بچا کے رکھ لوں، اور انسان سنگ دل ہو جاتا ہے، ہارڈ ہارٹیڈنس، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اخلاق جو ہے اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اپنے مال کو بچانے کے لیے جھوٹ تک بول دیتا ہے وہ۔ بہت ساری فارمز ہے اس کی، آپ طرح طرح سے دیکھیں گے نا کہ لوگ اپنی سیلریز میں سے ان کو زکوٰۃ نہ دینا پڑے یا ان کو ٹیکس بچانا پڑے، کس کس طرح سے غلط طریقے سے ان کو ان کی سیونگ پہ آ جاتے ہیں، جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب کے ذریعے، ظلم کے ذریعے لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، غصب کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ تک آ جاتے کرنے پہ ہو جاتے ہیں، مصر ہو جاتے ہیں۔ جیسے گناہوں میں انسان کو اتنا مبتلا کر دیتی ہیں یہ ساری چیزیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی فساد کرنے لگتا ہے۔
یعنی ان ساری چیزوں کے ذریعے کیا ہوگا دیکھیے کہ دنیا میں بھی فساد ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کسی کا حق تلف کر رہے ہیں، اور جس کا حق تلف ہوا ہوگا کہ وہ انسان اگر سارا مال ایک جگہ جمع ہو رہا ہے، کچھ لوگ کروڑوں کروڑوں رکھ رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ روز کے کھانوں کے لیے بھی محتاج ہیں، یقیناً فتنہ ہوگا اس سوسائٹی میں، چوری ہوگی۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا کتنے کیسز آ رہے ہیں آج کل میں کہ لوگ غائب ہو رہے ہیں اور لوگوں کے آرگنز بیچے جا رہے ہیں، کیوں؟ اتنی گریڈ لوگوں میں بڑھ گئی ہے کہ جو لوگ جو ہیں چوری کرنے پر آ گئے ہیں، یا لوگ اپنے لالچ کے تحت اور چاہیے کہ انسان جو ہے اس کی حرمت، اس کی جان کی حرمت بھی پامال کر بیٹھے ہیں۔ اتنا سوسائٹی میں جو ہے گند پھیل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سوسائٹی کو پاک صاف کرنے کے لیے ہی یہ رولنگز ہمیں دیتا ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں۔ یہ دین اور دنیا الگ چیزیں نہیں ہیں، زندگی جینے کا طریقہ ہی دین ہے۔ اپنے کاموں میں، اپنے گھروں کے کاموں میں، اپنے بزنسز میں، اپنی ڈیلنگز میں، اگر آپ میڈیکل میں ہیں، اس فیلڈ میں، جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ کو دین کی نالج ہونی چاہیے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، تبھی ان ساری چیزوں سے بچ پائیں گے۔ اور ہمیں نالج ہے تو ہم دوسروں کو بھی اویئر کریں۔ ہر بندے پر یہ حق ہے کہ وہ کسی ایک کو تو ضرور بتائے، یہ جتنا ہم سے ہو سکے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی ٹیچر نہیں ہیں، ہمیں بولنا نہیں آتا یا ہمارے پاس نالج کم ہے۔ جتنی استطاعت ہو اتنا کریں، کسی تک تو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اولین اسلامی معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ گویا تمام کی تمام صحابہ بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لیا کرتے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے، قربانی کے لیول پہ آ کے مال خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ کہ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ ہم پہ فرض کر رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے تھے قربانی کے لیول پہ جا کر۔ یعنی جو اپنے اوپر انسان پسند کرتا ہے وہ بھی دوسروں کو دے دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، صرف یہ کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ احسان کے درجے پہ جا کے، ہمدردی میں، غم خواری میں، خیر خواہی میں انسان اتنا نرم دل ہو جاتا ہے پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے لگتا ہے کہ وہ مال کی محبت سے دور ہونے لگتا ہے، اور باقی جو جذبے ہیں جیسے محبت ہو گئی، بردرہڈ ہو گیا، کسی اور کو ہم سے زیادہ ضرورت تو نہیں ہے، اس چیز کی جو احساسات ہے پھر انسان کے اندر جنم لینے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں وہ واقعہ بھی جنگ یرموک کا، کہ چند صحابہ جو تھے وہ شدید گرمی میں زخموں سے چور میدان جنگ میں پڑے ہوئے تھے، شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اتنے میں ایک مسلمان بھائی وہاں سے گزرے، وہ پانی لے کر آتے ہیں کہ تو جو مجروح مجاہدین ہوتے ہیں، جو زخمی مجاہدین پڑے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ زخمی ہیں اور وہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، انہیں پیاس لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ کہ پانی کا سوال کرتے ہیں۔ اتنے میں دوسری کی طرف سے سوال آ جاتا ہے، برابر میں ایک اور جو مسلمان مجاہد ہیں وہ زخمی ہوئے پڑے ہوئے ہیں، تو اپنی جان کے اوپر پرائیورٹی دے کے کہتے ہیں کہ آپ ان کو پانی پلا دیجئے۔ اسی طرح پھر تیسرے کی آواز آتی ہے تو وہ دوسرے کہتے ہیں کہ آپ ان کو پانی پلا دیجئے۔ پھر جب تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں وہ صحابی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہوتے ہیں اتنے کڑے ٹائم میں بھی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ بس آخری وقت ہمارا چل رہا ہے اور اس وقت پیاس کی شدت ہو رہی ہے، پھر بھی دوسروں کو پرائیورٹی دے رہے ہیں کہ میرے مسلمان بھائی وہ زیادہ مجھ سے کبھی ایسا نہ ہو کہ مستحق ہو اور میں ان کا حق لے لوں، مجھ سے پہلے کسی اور کو دے دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے ایثار القربانی، جو مسلمانوں کے اندر تھی اور انہی لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے یا ہم تک دین پہنچایا ہے۔ جو ہم لوگ یہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں کہ ہم کسی کو متاثر بھی نہیں کر سکتے، ہمارے خود کے اخلاق ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کے دوسرے لوگ سمجھے کہ ہاں اسلام کیا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کل کو ڈانٹ پڑنی ہے ہم لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو پیغام نہیں پہنچایا۔ زبانی کلامی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان دھوکہ بازی کرتا ہے، دو نمبری ہوتا ہے مسلمان، فراڈ کر رہا ہوتا ہے مسلمان۔ تو ان چیزوں سے کیسے بچیں گے جب ہم اپنی ہسٹری کو جانیں گے، یہ جانیں گے کہ لوگوں نے واقعی ان آیات کو کتنا سیریسلی لیا اور اپنی زندگی پہ، اپنے آپ پہ عمل کیا، نہ کہ یہ کہ ہم بس 2-3 آیات پڑھی، ہم نے کچھ سمجھا اور دوسرے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اور ہم خود اندر سے کھوکھلے ہیں، مجھ سمیت۔ پھر اور واقعات دیکھیے، بخاری اور مسلم کا میں جو ایک واقعہ آتا ہے، وہ انسانی تاریخ میں قربانی کے حوالے سے ایک اپنی واحد مثال ہے، ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سخت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنے تمام گھروں میں آدمی بھیجے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں ان سب کے گھروں میں بھیجا کہ کہیں سے تو کھانا مل جائے۔ ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ آج تو ہمارے اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے یہ؟
دی بیسٹ آف مین کائنڈ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ سب سے پہلے دیتے دوسروں کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا جو وہاں موجود تھے، کون شخص آج کی رات اس آدمی کو اپنا مہمان بناتا ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سابقون کون ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچا گھر میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، انہیں آئیڈیا ہوگا کہ ہاں تھوڑا سا تو ہے، تو اس کے بیسس پہ آپ نے کیا کیا، سب سے پہلے اٹھ گئے کہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ انہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں، جا کر بیوی بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہمان ہیں، لہٰذا ہم کیا کریں گے، ہم خود نہیں کھائیں گے، ان کی ضرورت پوری کریں گے۔ تو ان کی وائف جو ہوتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ گھر میں تو بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گھر میں آ کے ڈسکشن چلتا ہے ان کا، تو ان کی وائف کہتی ہیں کہ کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی اعلیٰ چیز بھی نہیں ہے کہ مہمان کے سامنے پیش کی جائے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ مہمان نوازی کریں گے تو گھر میں بہترین چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمیں دال روٹی کھلا دی۔ تو ان لوگوں میں بھی یہ جذبہ نہیں تھا، جو مہمان ہے اس کے اندر بھی یہ جذبہ نہیں تھا کہ دیکھو ہمیں کیا کھلا کے بھیجا ہے، ہم ان کے مہمان بنے ہوئے تھے۔ دونوں طرف سے جو ہے آپ دیکھیں گے قربانی کا جذبہ ہے یا اللہ سے ڈرنے کا جذبہ ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کیا فرماتے ہیں کہ بچوں کو کسی نہ کسی طرح بہلا کر سلا دیجئے، اور ہم دونوں جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ہم کسی بہانے سے چراغ بجھا دیں گے۔ جو اس وقت میں لائٹ کا سورس تھا وہ لینٹرنز ہوا کرتے تھے، چراغ ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم لائٹ ہی بند کر دیں گے، اور جو مہمان ہے وہ ہمارے پاس بیٹھا رہے گا، اور جب تک وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا ہم اس کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس طرح سے ہم جیسے اب کھانے کی پلیٹس میں سے آواز نکالنے کی، جیسے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اس طرح پریٹینڈ کریں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن ہمارا جو مہمان ہے وہ اچھے سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ ایسا ہی ہوتا ہے واقعہ، ہم لوگوں نے یہ بچپن سے واقعہ سنا ہوگا، یہ دوبارہ ریمائنڈر کے طور پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے۔ پھر دونوں نے کیا کیا، اس طرح کیا، اور صبح جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اطلاع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہیں کہ تم دونوں میاں بیوی کے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور ہنسے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اس چیز پر، اور یہ آیت نازل فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس واقعے سے کم ہم اتنا چھوٹا لیسن تو لیں کہ ایٹ لیسٹ ہم ایسا تو نہ کریں کہ دوسرے کو حقیر چیز دے رہے ہوں۔ کوئی ہماری ہیلپر ہے، کوئی مہمان آیا ہے، یا کوئی ایسا ہے کہ جسے ہم زیادہ پسند نہیں کرتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اچھی چیز کو اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور ان کو باقی بچی ہوئی چیز دے دیتے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ اپنے سے بہتر تو بہت دور کی بات ہے، کم سے کم ہم اتنا تو دیں جو خود کھا رہے ہیں، اپنے لیے پسند کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، اور اولین لوگ کہ جن پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ تو وہی ہیں کہ جو اپنے سے بھی بہتر چیز جو خود کے لیے بھی نہیں رکھ رہے وہ بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ جذبہ دیکھیے انہی لوگوں میں تو آئے گا نا کہ جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے انویسٹ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین دے گا کیونکہ وہ مالک ہے ان چیزوں کا۔ آپ اگر ابھی بھوک برداشت کر کے، آپ کے پاس ایک ہی کھجور تھی اور آپ چاہتے ہیں جا رہے ہیں کہیں پر، کوئی اور بھی ہے اس کو ضرورت ہو جاتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو بہت ضرورت تھی اس چیز کی، آپ نے دے دی۔ کس کے لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ انسان آپ کی شکر گزاری کرے گا، یا آپ اپنا اسٹیٹس ڈال سکتے ہیں، یا وہ 10 لوگوں میں جا کے آپ کی واہواہی کرے گا؟ نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو اس چیز کو اپنے لیے کم سے کم اس رمضان میں ایک لیسن ہم لوگ سیکھیں کہ اس پہ ضرور عمل کریں گے کہ بہترین چیز لوگوں کو دینے کی کوشش کریں گے، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس عمل پہ ہنسے، مسکرائے۔ پھر اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی سری تحفے میں بھجوائی، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سوچ کر کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، اس کے یہاں بھجوا دی، ان کے کوئی پڑوسی ہیں، ان کے کوئی جانکار ہیں، ان کو لگا کہ یہ جو سری ہے مجھ سے زیادہ وہ مستحق ہے، تو ہم ان کے گھر بھجوا دیتے ہیں۔ پھر انہی شخص نے کہ جن کے گھر یہ بھجوائی گئی تھی یہ سوچا کہ تیسرا آدمی مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے۔ آپ یقین کریے کہ 7 گھروں کا چکر لگانے کے بعد وہ سری پہلے ہی صحابی کے گھر پہنچ گئی، سبحان اللہ۔ تو دور اول کے اسلامی معاشرے میں، دور اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دور ہوتا ہے، یا آپ کی بات کی جو صحابہ کا دور ہے، اس میں جو اسلامک سوسائٹی تھی اس کے اندر ہمدردی، خیر خواہی، سیکریفائز کرنا، ایثار اور قربانی، یہ ایسی بے شمار مثالیں ہیں
جو ہم دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ دراصل جو تھا وہ فطری نتیجہ تھی انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں فرماتا ہے نا کہ خرچ کرو، وہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، تو وہی لوگ ہیں جو واقعی مسلمان کہلانے کے لائق ہیں اور جو سوسائٹی میں ایک چینج کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کا جو عہد مبارک تھا، جو ان کا دور تھا، اسی لیے وہ خیر القرون کہلایا جاتا ہے، یعنی بہترین زمانہ۔ لیکن الحمدللہ کہ اس کے بعد بھی جو مسلمان اسی طرز عمل پہ چلتا ہے اور صحابہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے، وہ بھی اس رحمت سے محروم نہیں رہے گا، چاہے وہ دجالی دور میں کیوں نہ ہو، کہ اینڈ ٹائمز میں بھی کیوں نہ ہو۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو چاہے انڈیویجول لیول پہ اپنے خود ذاتی سطح پر آ کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے باقی لوگ بھی اور سیکھیں اور جانیں، لیکن ہم کم سے کم اس چیز کی شروعات کریں۔ پھر دیکھیے صاحب نصاب مسلمان جو ہیں، ان کے مال میں زکوٰۃ کم سے کم مقدار سے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے خرچ کرنے کے لیے، اسے ہر سال ادا کیے بغیر جو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا، تو وہ کیا ہے 2.5% کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اسلامی معاشرے میں محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کے دکھ درد میں شرکت کے لیے کہ آپ محسوس کریں ان کی ٹینشن کو، ان کو خرچ کرنے پر حکم ہے۔ یا اس کے علاوہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز جہاں جہاں آتے ہیں، جیسے کہ یہ ارتھ کویکس ہو گئے، یا کہیں پر ڈراٹ ہے، کہیں پہ قحط ہے، کھانا نہیں پہنچ رہا وہاں پہ، ایسے مصیبت زدہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کا معیار جو ہے وہ زکوٰۃ سے بھی کہیں آگے ہے۔ یعنی ہم زکوٰۃ کے بارے میں تو پڑھ رہے ہیں ڈیٹیل میں، لیکن کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے زکوٰۃ اپنی پوری دے دی ہے، اس کے بعد بھی یہ واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ فلاں ملک میں مسلمانوں کو ضرورت ہے، وہاں پہ یا ایریا میں جو ہے اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، تو بھی ہم کیا کریں گے؟ تب بھی ہم خرچ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خرچ کرنے والا بننا ہے، مالوں کو خرچ کرنے والا۔ قرآن اور حدیث میں بڑی کثرت سے نفلی صدقات اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، دیکھیے کہ جو لوگ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اور اس ایک دانے سے کتنی بالیں نکلیں گی؟ 7 بالیں نکلیں گی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے۔ کہ ہر بالی مطلب یہ جو خوشہ ہوتا ہے، ایک جیسے آپ ویٹ کا سمجھ لیں، اس کے اندر کیا ہے اور بھی زیادہ دانے ہوتے ہیں جن کو آپ دوبارہ سے بو سکتے ہیں۔ تو ایک دانے سے کتنا نکلا؟ 700 گنا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے عمل کا اجر چاہتا ہے اس کی نیت کے مطابق اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہ 700 تو ہمارے سامنے مینشن ہے۔ آپ جتنا قربانی کے لیول پہ جا کے خرچ کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو وہ 700 سے بھی آگے کراس کر جائے گا۔ چاہے آپ نے صرف 1 روپیہ خرچ کیا ہے، چاہے آپ نے صرف ایک ٹائم کا کسی کو کھانا کھلایا ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایکسٹرا چیز تھی ہے، کھانے کی چیز تھی، کسی نے آپ سے سوال کیا، آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے پیسے نہیں دینا چاہیے یا کچھ اور نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ کوئی کھانے کی چیز دے دیں، جو گھر میں بنا ہوا ہے وہ دے دیں، راشن تھوڑا ایکسٹرا رکھا ہے، دال ہے، چاول ہیں، وہ خرچ کر دیں، وہ دے دیں اٹھا کے، جتنا آپ دے سکتے ہیں، جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر جو اخلاص ہوگا، دینے کا جو جذبہ ہے، جو ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا تک کر دیتا ہے، کم سے کم ہم اس کا خیال کرتے ہوئے خرچ کریں۔ پھر ایسے ہی سورۃ تغابن میں بھی آتا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ قرض حسنہ سمجھا ہے، یعنی یہ قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کچھ دینے والا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ آپ ایک بندے ہو کر اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیوملٹی ہے، اس کی عظمت ہے کہ وہ اپنے اوپر اسے قرض سمجھ رہا ہے کہ وہ آپ کو لوٹا کے دے گا۔ اور کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بڑھا کر دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور حوصلے والا ہے۔ پھر خرچ بھی کن چیزوں میں سے کرنا ہے؟ دیکھیے پھر سے وہی بات ہوگی، کیا ہمارے پاس جو ایکسٹرا چیز ہے جسے ہم پھینکنے والے تھے، ریٹائر کرنے والے تھے، ان چیزوں میں سے خرچ کریں گے، یا ان چیزوں میں سے خرچ کریں گے جسے ہم پسند کرتے ہیں؟ ہم اس کو تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ اس وقت تک نیکی کے معیار پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو۔ تو ابھی تک ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں یا اپنے لیے بچا بچا کے رکھتے ہیں، ہمیں اس مال میں سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا ہے، تاکہ سوسائٹی میں سے یہ گریڈ کا جو آسپیکٹ ہے وہ نکل جائے۔ جو لوگ محتاج ہیں ان کو سوال نہ کرنا پڑے، ان کو مانگنا نہ پڑے، اس سے پہلے ان تک پہنچ جائے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، بہترین قرض، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ ایسے ہی کچھ احادیث مبارکہ بھی ہے جس میں صدقے اور خیرات کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ یہ دیکھیے یہ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی ہمارا فرض صدقہ ہے جو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہمارے فرائض میں سے آتا ہے، لیکن یہ بھی صدقے کی ایک فارم ہے۔ اس کے علاوہ نفل صدقات بھی ہیں، اور جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے نفل عبادت پہ بھی زور دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ والنٹری ایکشنز جو فرائض کے علاوہ ہے، چاہے وہ نفل ہوں، جیسے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس میں ہمارے پاس بہت سارے مواقع آئیں گے کہ ہم نفل نماز کی کثرت کریں، اذکار کی کثرت کریں، ایسے ہی یہ صدقات بھی آئیں گے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو ایکسٹرا ہم خرچ کریں گے وہ نفل صدقے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ مال یہ ہمارا کم ہو گیا یا ہم اس سے کچھ اچھی ڈریس لے لیتے یا کہیں اور لگا دیتے، تو یہ ہمیں اس دن شیڈ بھی دے گا کہ جس دن کوئی شیڈ نہیں ہوگا، اس گرمی والے دن جس میں انسان اتنا زیادہ پسینوں سے شرابور ہوگا، وہ اس کے ہیڈ تک میں یا شولڈر تک میں یا اس کے لیگس تک میں وہ پورا پانی سے ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو اس دن گرمی کے دن بھی ہم کو اس سے شیڈ مل رہا ہوگا ہمارے صدقے سے جو ہم کرتے ہیں آج۔ اسی لیے کل سے پہلے، کیونکہ جب انسان کے جانے کا وقت ہوگا تو وہ اس وقت میں کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال لوگوں پہ خرچ کر دے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ انفیکٹ یہاں تک ہے کہ جو انسان دنیا سے جا چکا ہوتا ہے وہ واپس آنے کی خواہش کرے گا تاکہ وہ صدقہ کر سکے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو کیا کرنے کا حکم ہے، دیکھیے کہ موت سے پہلے صدقہ کرو، کیونکہ اس وقت تو مال ہمارے وارثوں کا ہی ہے، دوسروں کا ہی ہے، وہ ہمارا مال نہیں ہے۔ جو آج ہمارے اندر ہے، جو ہماری اونرشپ میں ہے، ہمیں اس میں سے اسپینڈ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ مصائب صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کون لوگ ہیں آج کل کے ٹائم میں جو اپنی زندگی خوشی سے گزار رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کی لائف میں، بچوں کی طرف سے یا پراپرٹیز کی طرف سے یا بزنس کی طرف سے پریشانی میں، لاس میں نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی ٹینشن ہم سب کو ہے، کسی نہ کسی دکھ میں ہم سب گرفتار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ مصائب کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن جہنم سے بھی ڈھال بنے گا، اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے زکوٰۃ کا مفہوم پڑھا تو یہ حدیث ہے مسلم کی کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز ریشم پہنائے گا۔ دنیا میں تھوڑا سا تو خرچ کر کے دیکھیے، آخرت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے مطابق، جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق آپ کو اور مجھے واپس دے گا، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو کسی کے خیالوں میں بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور یہ بہترین ٹائم ہے خرچ کرنے کا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب کیا ہے، کہ ہمیں بھی اس روزے کا ثواب مل رہا ہوگا۔ یعنی بائی ون گیٹ ون کا آفر ہے کہ آپ نے اگر اپنا روزہ بھی رکھا ہے اور کسی کا صرف روزہ افطار کرا دیا، آپ نے ایک کھجور دے دی، کسی کو پانی دے دیا، یا کوئی تھوڑے سے فروٹس لے کے کسی کے گھر پہنچا دیا، آپ راستے میں سے کسی کو دیتے ہوئے جاتے ہیں، کچھ بھی آپ ایسا ایکٹ کرتے ہیں کہ کسی کا آپ روزہ افطاری کرا رہے ہیں، تو اس کے پورے روزے کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ اس کو تو ملے گا ہی کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہے، آپ کو اپنے علاوہ جن جن لوگوں کو آپ افطار کرا رہے ہیں سب کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے رہا ہے ثواب، اور آخرت میں آپ کو اس سے بہترین میوے دے گا جو جنت کے میوے ہیں۔ پھر جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عمدہ شراب پلائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہوں جو ورکنگ ہوں، ٹھیک ہے، اور ہمارا روزے کا ٹائم ہو، اس ٹائم پہ ہم باہر ہوں، تو ہم اپنے بیگ میں ایکسٹرا بوٹلز کھجوریں رکھیں تاکہ ہمارے آس پاس جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہوں ہم ان کو خود آفر کر دیں، وہ ہم سے نہیں مانگیں گے، ہیزیٹیشن میں نہیں مانگیں گے۔ آج کل کا ٹائم ہی ایسا ہو گیا ہے کہ نفسا نفسی ہے، سب اپنے کام سے کام رکھنا چاہتے ہیں، کوئی کسی پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا، اور آج کل ایسی افواہیں بھی ہیں کہ لوگوں کو نقصان پہنچ رہے ہیں، اسی لیے کوئی لینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ پر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اخلاص نیت کے ساتھ آفر کر دیجئے، کھجور ہے، زمزم ہے، پانی ہے، جو بھی آپ کے پاس میں کھانے کی کوئی چیز ہے آپ دے دیں، وہ لینا چاہیں گے تو لے لیں گے، اگر آپ کی نیت پیور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیں گے وہ چیز، ٹھیک ہے، ہمیں تو نیکی کرنی ہے۔
پھر اس کے بعد دیکھیے وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو رات پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا حالانکہ اسے اس کی بات کی خبر تھی۔ دیکھیے یہ بھی مینشن ہے کہ آپ کو خبر ہے کہ دوسرا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن آپ بنا اس کو دیے سو رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ کہ بے حسی انسان سے نکل جائے، سیلفشنس انسان کے دل سے نکل جائے کہ سامنے والے کو ضرورت ہے اور میں سارا کھانا سب چیزیں کھا کے سو جاؤں۔ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں نے کل کے لیے اٹھا کے رکھ لیا، اور مجھے یہ خبر تھی کہ میرا پڑوسی یا میرے آس پاس میں یا میرا کوئی رشتہ دار ہے جو بھوکا ہے، اس کے پاس نہیں تھا۔ تو ایکسٹرا چیزیں دوسروں کو دے دیجئے، جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم، رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، ان کا سرپرست، یعنی یتیم کا سرپرست، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو اس یتیم کا یا رشتہ دار نہیں ہو، آپ نے صرف اس کی سرپرستی کی ہے، اس کو سسٹیننس کا یا اس کو دینے کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا دی۔ اتنا قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو یتیم کی کفالت کر رہے ہوں گے۔ کہ یتیم کے چیپٹر میں ہم نے سے بہت اچھے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی زبانی ترغیب کے علاوہ، یعنی جیسے میں اس ٹائم آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، بول رہی ہوں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے صرف بولنے کے علاوہ امت کے سامنے ایسی مثالیں پیش بھی کی ہیں جیسے ہم قرآن اور حدیث میں پڑھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ نہیں بٹھاتے، آپ فوراً دیتے۔ ٹھیک ہے، ہم سوچتے ہیں دینے سے پہلے۔ آپ نے ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، میرے پاس نہیں ہے، اللہ دے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے 4 اوقیہ چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ایک ایک تینوں سواریوں میں تقسیم فرما دی اور پھر پوچھا کوئی اور ہے لینے والا؟ اور کوئی اور اس وقت موجود نہیں تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے دیکھیے، رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیوں نیند نہیں آ رہی تھی؟ آپ بار بار پہلو بدل رہے تھے، اٹھ کر آپ نماز پڑھنے لگتے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ آپ فرماتے ہیں نہیں۔ پھر وہ دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ کیا کوئی حکم نازل ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ بے قرار ہیں، تکلیف میں ہیں؟ دیکھیے تکلیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں آپ سے کہ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تب آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک اوقیہ چاندی نکال کر آپ نے دکھائی، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ اسے خرچ کرنے سے پہلے کہیں موت نہ آ جائے۔ یعنی وہ آپ کے پاس آیا تھا صدقہ دینے کے لیے اور وہ رکھا ہوا تھا، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے پاس کوئی مال رکھا نہ رہے، بچا نہ رہے، میں اسے خرچ کر دوں۔ ایسے ہی جنگ حنین کے موقع پر 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 1,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی، یعنی 125 کلو گرام چاندی مال غنیمت میں حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا مال غنیمت تقسیم فرما دیا اور خود گھر سے جس خیر و برکت کے ساتھ تشریف لائے تھے اسی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں، یا ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے پاروں میں، کہ 1/5 حصہ مال غنیمت میں سے رسول کا بھی ہے، ان کی فیملی کے لیے بھی ہے۔ آپ یہاں دیکھیے کہ جنگ حنین کے موقع پہ آپ نے سب کچھ تقسیم کر دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں یا ہم گھر کے بڑے ہیں یا کسی ادارے میں بڑے ہیں تو ہمارے پاس بھی آنا چاہیے، ہمیں بھی ملنا چاہیے، ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خیر و برکت کے ساتھ آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، ایمٹی ہینڈڈ، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی چیز کو جمع کیے ہوئے۔ تو یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے اندر سے بھی مال کی شح نکلے، جو کہ ہے نیچرل ہے، انسان کے اندر محبت اللہ نے ڈالی ہے، پر اس کو چینلائز کیجئے، اس کے ذریعے اپنے درجات کو بلند کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ جس انسان کو محبت ہی نہیں کسی چیز سے، تو اس کے لیے اس کو قربان کرنے میں کوئی لذت نہیں ہوگی، اس کا کوئی ایک طرح سے سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کسی چیز کو چاہتے نہیں، آپ کو بھوک ہی نہیں لگ رہی، اس وقت میں آپ اپنا جو کھانا ہے یا کچھ چیز ہے وہ دے رہے ہیں، اور ایک سچویشن ہے جس میں آپ کو بھوک لگ رہی ہے پھر آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، تو آپ دونوں میں اپنی کیفیت کو محسوس کیجئے گا، کس میں آپ کو زیادہ نیکی کا احساس ہو رہا ہے اور زیادہ اللہ کا قرب محسوس ہو رہا ہوگا۔ ایک آدمی نے حاضر ہو کر سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس اس وقت دینے کے لیے تو کچھ نہیں، البتہ میرے نام سے کوئی چیز خرید لو تو میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی آپ کو طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا۔
دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ تم میرے نام سے لے لو جاؤ قرضہ، میں بعد میں اس کو ادا کر دوں گا۔ تو حضرت عمر بھی آتے ہیں اور انہوں نے بھی ایک بات کہی جو کہ غلط نہیں تھی، انہوں نے بھی فرمایا کہ آپ کی طاقت نہیں ہے خرچ کرنے کی، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کو منع کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ کا اسوہ حسنہ دیکھیے، جو یہ سارے واقعات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی انفاق اور ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے اپنی ذات پہ ترجیح دینے کا جذبہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی، یعنی آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی آیا ہے میرے پاس میں اور میں اس کو نہ دوں، حالانکہ میں بعد میں دے سکتا ہوں، میں نے اس کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھائی۔ تو ایک انصاری آتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خرچ کیجئے اور اللہ کی طرف سے فقر کا خدشہ محسوس نہ کیجیے، یعنی آپ دیجئے، آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے خرچ کرنے کے لیے کہ جاؤ میں قرضہ بعد میں دے دوں گا، جب میرے پاس آئے گا تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، تم لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ آپ خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ یہ اندیشہ نہ رکھیں کہ میں خرچ کروں گا تو میرے پاس کل کو کیا بچے گا، میرے بچوں کے لیے کیا بچے گا، آپ فقر کا اندیشہ نہ رکھیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، خرچ کریے، ڈریے مت کہ ہمارے لیے کل کیا بچے گا کیا نہیں بچے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کی اتباع اسی طرح سے کہ انہوں نے کی، آپ کی فیملی نے، اہل بیت نے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھائی، اور اس کی ایسی ایسی مثالیں ہیں جو انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو ہم صحابہ کی لائف پہ سے بھی پڑھ کے دیکھیں گے کہ کس کس طرح لوگوں پہ پیسے خرچ کیا کرتے تھے اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچایا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو جب یہ آیت آتی ہے تو ایک صحابی حضرت ابو طہدہ رضی اللہ عنہ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب فرماتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ صحابی نے عرض کیا اپنا ہاتھ دیجئے، پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دیا۔ پھر وہ سیدھے باغ میں جاتے ہیں اور بیوی کو باغ سے باہر ہی کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، اندر بھی نہیں جاتے، اور کہتے ہیں کہ بچوں کو باہر لے جاؤ، اور میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، یعنی آج سے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں ہم نے اس کو خرچ کر دیا ہے۔ یہ مثالیں ہیں ہماری، انشاءاللہ ان کی روشنی میں ہم آگے پھر زکوٰۃ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ زکوٰۃ کے کیا کیا مسائل ہیں، کس کس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا بتانے کا مقصد اس لیے تھا کہ ابھی رمضان کی شروعات ہوئی ہے، جتنا ہمیں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، جتنا ہمیں خرچ کرنا چاہیے نکال کے رکھیے، ایکسٹرا چیزیں ہیں یا اچھی چیزیں ہیں، جو بھی چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے آپ مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو کل کیا ہوگا، وہ تمام برائیاں جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں، تمام حرام چیزیں بھی ہیں، وہ سب بھی بند ہوں گی۔ تو اس کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے گا کہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی، اور یہ نہ سوچے کہ ہماری چھوٹی سی کوشش سے کیا ہوگا، کہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو خرچ نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے کرنے سے کیا ہوگا۔ تو ہمیں بتایا نا کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنی ہے، ہمیں اتنی کوشش کرنی ہے، اور جتنی ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہوں گی، جتنے ہمارے پاس وسائل ہوں گے، ہم سے اتنے کا ہی سوال کیا جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے کسی کے اوپر نظر نہ رکھیں، ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں کہ جن کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، یا آپ خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہاں واقعی اسلام کیا چیز ہے، اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، مسلمان کہلانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسی پراؤڈ کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنتی ہوں گے، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور عمل سے خالی ہیں، میجورٹی میں ہے، اس کے باوجود بھی پانی کے اوپر بہتی ہوئی ریت کی طرح یا جھاڑ پھونک کی طرح ہیں ہم لوگ، ایک ایسی چیزیں جو بیکار ہیں، وزنی نہیں ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمارے اندر سے ایمان کی، اسلام کی اسپرٹ ختم ہو گئی ہے، گیونگ کی اسپرٹ ختم ہو گئی ہے، لیڈرشپ کی اسپرٹ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے شرح صدر فرمائے، اور اس مہینے کی برکت سے جتنا ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ پڑھیں، اور جتنا خرچ کر سکتے ہیں خرچ کریں، کہ اس مہینے میں 3 موٹیوز رکھ لیں اپنے لیے۔ سب سے پہلے یہ کہ مہینہ قرآن کا ہے، جتنا قرآن ہو سکے سمجھ کے پڑھیے گا، ترجمے کے ساتھ میں، کوئی ایسا قرآن ہو کہ جس میں آپ کو عربک بھی ہو اور ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی ہو، وہ سامنے رکھ کے پڑھیے، کیونکہ یہ گائیڈ بک ہے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو پڑھنے کا، ہاں اجر ملے گا، لیکن اصل مقصد گائیڈنس کا ہے، ہدی للمتقین، تو وہ ہمیں پورا کرنا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے کتاب اتاری ہے تاکہ ہم اس سے گائیڈنس حاصل کریں اپنی زندگی جینے کا طریقہ۔ یہ پہلا موٹیو ہوگا۔ دوسرا موٹیو ہوگا لوگوں کو خرچ کرنے کا، کھانا کھلانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کا، اور کیونکہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور تیسرا
جو سب سے امپورٹنٹ موٹیو ہوگا کہ ہمیں اللہ سے کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے. جب بھی نماز پڑھیں پوری کنیکشن، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، چاہے آپ اپنے فرض کی ہی اوپر پوری پریکٹس کریں. کیا ہو سکتا ہے پوری نماز اتنی حضور قلبی کے ساتھ نہ ہو پائے، بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں لیڈیز کے پاس میں بھی، لیکن فرائض جو ہیں کم سے کم کوشش کریں کہ اس میں آپ 100% دیں، جو پڑھ رہے ہیں اس میں حاضر ہوں، کیونکہ جتنا ہم پڑھتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں صرف اتنا ہی ہم کو ثواب ملنا ہے، باقی نماز کا ثواب ہمیں نہیں ملنا. اسی لیے کیا کرنا ہے، کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے، اور وہ کنیکشن اللہ کے کلام سے یا اللہ کے نام کی معرفت سے، اسماء الحسنہ کے بارے میں پڑھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھے، اللہ سے کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.